سے مشکل روزگار کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں، مریض کی شفا اولاد کے سلسلے میں اسے 39 دن پڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی تلاوت کو ہمیں اپنے معمولات زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ روزانہ چند آیتیں ضرور پڑھیں، اس لیے قرآن آپ سے یہی کہہ رہا ہے کہ فقرؤ ما تیسر من القرآن، جو آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ میسر آ جائے گا اسے فالتو باتوں میں ضائع نہ کیا کرو، کلام خدا قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کرو۔ استعاذہ ہے قرآن سے پہلے کہ جب تم قرآن کو پڑھنے کے لیے بیٹھو فاستعیذ باللہ، خدا سے پناہ طلب کرو شیطان مردود کے شر سے۔ سورہ آل عمران ہے قرآن کریم کا تیسرا سورہ، اور اس حوالے سے کہ شب جمعہ ہے اور کل آنے والا دن جمعہ سید الایام ہے۔ دو عمل ہیں جو بہت زیادہ ثواب ہے جن میں۔ ایک، سورہ آل عمران کو جمعے کے دن پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ بند رزق کے دروازوں کو آپ کے اوپر کھول دیتا ہے۔ دوسرا، پہلا جمعہ ہے، پہلی جمعرات، اس میں چند وظائف لوگ شروع کرتے ہیں۔ مثلا آپ نے 40 ڈیز ایک عمل انجام دے دیں، 1000 مرتبہ صلوات پڑھنے کا، یا کوئی بھی ایک قرآن کی آیت ہے سورہ طلاق کی، دوسری آیت کا آخری حصہ ہے، تیسری کمپلیٹ آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ 39 ڈیز 158 مرتبہ پڑھنی ہے، اور 40ویں روز 178 مرتبہ پڑھنی، 20 کا اضافہ کر کے جتنی آپ کی حاجت ہے مشکل سے مشکل روزگار کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں، مریض کی شفا اولاد کے سلسلے میں اسے 39 دن پڑھنا ہے 179 مرتبہ۔ پہلے دن غسل ہے، پہلے دن 2 رکعت نماز ہے، پہلے دن 100 مرتبہ۔ قرآن کو پڑھتے وقت ہمیں تفکر اور تعقل کی دے رہا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، تفکر کیوں نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں قول حبیب ان سے کہہ دیجئے ان کنتم، اگر تم چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو، فاتبعونی، میرا اتباع کرنے لگ جاؤ۔ اللہ اپنے حبیب سے کہلوا رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میرا اتباع کرو۔ جب تم میرا اتباع کرو گے، میری پیروی کرو گے، میری اطاعت کرو گے گا، اس محبت کے ساتھ ساتھ اللہ تمہارے ان ماضی کے گناہوں کو بخش دے گا جو تم پہلے کر چکے ہو۔ اللہ مغفرت کرنے والا بھی ہے اور اللہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ صلوات پڑھی بہت۔ ایک حدیث پیغمبر اکرم انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، دنیا میں کس لیے بھیجا گیا ہوں، میں اخلاق کی تکمیل کروں۔ کیا سند دے کر بھیجا اللہ نے اپنے حبیب کو، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، حبیب ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ ترین معیار پر فائز کیا۔ ہمارا دنیا میں زندگی اور آخرت میں نجات کا باعث محمد و آل محمد کی سیرت کی پیروی میں ہے۔ خدا نے واضح کہہ دیا کہ میرے حبیب کی پیروی کرو، میرے حبیب کا اتباع کرو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام چیزوں کو بیان کیا۔ مثلا ہم تشییع جنازہ کرتے ہیں، اس کا ثواب ہے، میت کو غسل دیتے ہیں، میت کے تجہیز و تکفین میں شرکت کرتے ہیں۔ معصومات ہے جب میت کو غسل دے کر کوئی باہر نکلتا ہے، تشییع جنازہ کر کے آتا ہے،
تو اللہ اسے گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جس طرح سے شکم مادر سے بچہ معصوم پیدا ہوتا ہے۔ اب سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ جو ہمیں بار بار متوجہ کرتی ہے کہ جانے والا چلا گیا ہمارا، ہم نے کلمہ استرجا پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، پروردگار ہم تیری طرف سے ہیں اور تیری طرف واپس لوٹ جانا ہے۔ اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ جو انسان کسی اپنے عزیز کی موت پر اس کلمے کو پڑھتا ہے، استرجا کلمہ استرجا کو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ 2 اجر سے ادا کرتا ہے۔ ایک تو صبر کی طاقت عطا فرماتا ہے اور خدا مرنے والے کی مغفرت کرتا ہے۔ صلوات پڑھی محمد میں۔ اب تلاش یہ کیا کرنا ہے کہ ہم نے کہ ہمارا مرنے کے بعد جو برزخ کا سلسلہ ہے وہ ہمیں آسانیاں کیسے میسر آئیں گی۔ 3 قسم کی حقوق ہیں انسان کے، ایک حقوق العباد ہے، ایک حقوق النفس اور ایک حقوق اللہ ہے، اللہ کا۔ اللہ کے حق کو ادا کریں۔ حقوق الناس میں انسان زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں، کبھی کسی سے قرض لیتا ہے، کبھی کسی کو قرض دیتا ہے، تو یہ قرض لے کر ہم خاموش بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے لیے تگ و دو نہیں کرتے ہیں۔ اس کا بہت زیادہ انسان کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایک روایت نقل کی گئی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، بہت نصیحت ہے اس کے اندر اور بہت دردناک ہے۔ پیغمبر کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، اصحاب پیغمبر نے پیغمبر سے کہا یا نبی اللہ اس کا جنازہ پڑھائیے۔ فرماتے کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں۔ اصرار کیا یا نبی اللہ پڑھا دیجئے، کہا کہ آپ پڑھ لیجئے۔ جس کے جنازے کے لیے پیغمبر اکرم انکار کرے تو بڑا مشکل ہے پھر مرحلہ۔ ایک صحابی آگے بڑھا، اس کا نام ہے ابو قتادہ۔ یہ پیغمبر کا وہ صحابی ہے جس کی ایک آنکھ صاحب دمت ثاقبہ نے لکھا کہ جنگ احد کے اندر باہر آ گئی۔ اپنی آنکھ کو ہتھیلی پہ رکھ کر پیغمبر کے پاس لایا، کہا کہ نبی اللہ جنگ کرتے وقت میری آنکھ باہر آ گئی، میری زوجہ مجھے تانا دے گی۔ پیغمبر نے کہا ادھر لاؤ۔ آنکھ پیغمبر نے لی اور اس کے اندر رکھی اور آنکھ اسی مقام پر وہ شفایاب ہو گیا۔ صلوات پڑھی بہت۔ ابو قتادہ اس جنازے میں تھا، کہا کہ یا نبی اللہ کیوں نہیں پڑھاتے ہیں؟ کہا کہ یہ قرض دار تھا، اس نے اپنا قرض واپس نہیں کیا، ادا نہیں کیا، لہذا میں نہیں پڑھا سکتا۔ ہمارے مومن کو کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا جیسے یہ نبی کا صحابی کہے نبی اللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں اس کا قرض ادا کروں۔ پیغمبر پورا قرض ادا کرے گا؟ کہا کہ نبی اللہ پورا قرض ادا کر دو۔ اس کا جنازہ ہے، نبی اکرم منع کر رہے ہیں۔ یہ پیغمبر اکرم کو راضی کرنا کہ پیغمبر اگر اس کا جنازہ پڑھا دیں گے تو اس کی دنیا میں کیے ہوئے گناہ بھی بخش جائیں گے اور آخرت میں شفاعت ہو جائے گی۔ کتنا سوچ اس نے لگایا، کہا کہ نبی اللہ میں اس کا پورا قرض ادا کروں گا۔ پیغمبر اکرم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ روایت میں ملتا ہے کہ 17 یا 18 یا 19 ہزار درہم تھے جو اس نے ادا کیے۔ صلوات پڑھی بہت۔